رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز جمعہ اور تراویح کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، خواتین کا جمعہ بند اور مردوں کی تراویح شروع۔ آج کا سمجھیے عنوان ہی یہ ہے، یہ سمجھیے آپ۔ اس کے تحت ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ اب جمعے کی نماز صلاۃ، اس کا تو ذکر ہے قرآن میں اور تاکید کی گئی ہے کہ جو جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، خطرناک طریقے سے بتلایا اللہ نے۔ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9، 62 کی 9 پڑھ لینا آپ نے، کہ جمعے کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اور خواتین جو عورتیں ہیں، لیڈیز، ان کا بھی آنا مسٹ تھا۔ صرف جمعے میں نہیں، پانچوں نماز میں بھی خواتین آتی تھی۔ جمعے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرد یا عورت کا جمعے کے علاوہ جو فرض نمازیں 5 وقت کی، تو اگر وہ گھر میں بھی پڑھ لیں، حالانکہ گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے، باجماعت پڑھنا چاہیے، وہ جو حدیثوں میں آتا 27 گنا ثواب، یہ وہ سارا چیز۔ لیکن اگر مسجد میں کسی وجہ سے آ نہیں سکا، تو جہاں کہیں بھی ہو نماز، فرض نماز ادا کر دے، فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن جمعہ ایسا ہے، نماز جمعہ، کہ مسجد میں اس ادا ہوں گا۔ تو کیا ہے کہ اگر جیسا حدیثوں کے مادھیم سے، حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا جاتا کہ اگر جس کے 3 جمعے چلے گئے کنٹینیو، تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا۔ کس حد تک کہ حدیث ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے لوگ بالکل 3 جمعے کیا، ایک جمعہ بھی جانے نہیں دیتے، بڑا اہتمام کرتے، جمعے کو مسجدیں بھر جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کا جمعہ بند، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس پر بھی میرے کئی کلپنگ موجود ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر نماز میں، خاص طور پہ جمعے میں، عورتوں کی حاضری ہوا کرتی تھی، خواتین کی۔ ایون یہ معاملہ کہ جو خواتین MC پیریڈ میں ہوتی تھی، وہ جو ماہواری ہوتا نا، اس میں ہوتی تھی، تو وہ بھی آتی تھی، لیکن مسجد میں نہیں۔ مسجد نبی کے سامنے آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، وہاں پر بیٹھتی تھی اور خطبہ سنتی تھی باقاعدہ۔ سمجھیے کیسا اہتمام۔ لیکن روک دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا، کس نے روکا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا۔ یہ بگاڑ کی صورتیں بن گئی تھی، جو بھی حدیث میں ملتا ہم کو، واقعات میں، فجر کی نماز میں، یا پھر اندھیرا ہوتا تھا، جو بھی معاملہ، لوگوں نے عورتوں کو چھیڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے عورتوں کا مسجد میں آنا کسی وجہ سے، اس وجہ سے منع کر دی۔ وہ سب واقعات میں ایسا آتا کہ چھیڑی جاتی تھی، تاکہ چھیڑی نہ جائے، خواتین کا آنا بند ہو گیا۔ ایسا بند ہوا کہ جمعے میں بھی آنا بند عورتوں کا، یعنی اس وقت سے بند ہو گیا مطلب۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکو، مطلب مساجد میں آنے سے مت روکو۔ اس وقت میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو یہ بگاڑ کی صورت بنی، نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آتا۔ اب انہوں نے بند کیے نہیں کیے، کس حد تک کہ ٹھیک ہے حدیث ہو،
بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ملتا کہ عورت جو ہے دواخانے میں جا سکتی، لان میں جا سکتی، باہر کہیں بھی جا سکتی، کیونکہ اس کو حکم ہے کہ باہر نکلے تو چادریں اوڑھ لیا کرو۔ باہر جانے کا تھوڑی منع ہوا عورت کو، لیکن مسجد میں آنا منع۔ کیوں منع؟ کہ وہاں جاتی تو چھیڑی جاتی، مطلب جو بھی وجہ۔ تو پھر میرے کلپنگ میں بات آتی کہ بھائی وہاں مسجد میں کون آتا؟ مسجد میں فلانا معتبر شخصیت یہ وہ نماز پڑھنے آتے، یعنی مسجد میں نعوذ باللہ یہ کہیں گے ہم کہ بدمعاش لوگ آتے، ایسی بولنا چاہیے نا، جہاں چھیڑنے کا خطرہ ہے اس کو، عورت کو، اور لان میں، دواخانوں میں، اور کہیں گھومنے کی جگہ یا دکانوں پر جہاں ضرورت ہے زندگی لیتی ہوا لینا چاہیے، جانا چاہیے پردے کی پابندی کے ساتھ میں، تو وہاں تھوڑی آتے بدمعاش لوگ۔ مسجد میں اس لیے نہیں منع ہے، تنقید کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، ایک کڑک انداز میں، تیکھے انداز میں تنقید ہوتی پھر میری، کہ مسجد میں کیا بدمعاش لوگ آتے کہ جو چھیڑی جاتی، جبکہ اس وقت میں باب نساء موجود تھا، اس کا دروازہ بھی الگ تھا مسجد کا، عورتوں کا، خواتین کا۔ پھر مرد کہاں کھڑے رہیں گے سامنے، عورتیں پیچھے کھڑے رہیں گی، یہ تک کے معاملہ تھا۔ ساری چیزیں حدیثوں میں ملتی کہ اگر امام صاحب سے کچھ غلطی ہوئی، گڑبڑ ہوئی، تو عورت آیت میں کبھی کچھ یہ ہوا تو لقمہ کیسا دیں گی، کیسا اس کو انفارم کریں گی نماز میں کہ غلطی ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ زبان سے تو نہیں بولیں گے، لیکن ایسا ہاتھ کا معاملہ، یہ تالی ایسا بجا کے انفارم کریں گے کہ نماز میں کچھ گڑبڑ ہوئی کر کے، یہاں تک کی چیز ہے۔ پھر دوسرا، اب جمعے کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا کر دیا گیا کہ بس جمعہ معاف کر دیا عورتوں کو، خواتین کو جمعہ معاف، جبکہ اتنی خطرناک اللہ کی ڈائریکشن میں ہے، ڈائریکشن دی گئی قرآن میں، سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9 میں۔ اور وہ جو بنی اسرائیل نے سنیچر کا قانون توڑا تھا، وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا، سنیچر کو عبادت کا دن تھا ان کا، تو وہ قانون توڑا تھا، تو آتا نا وہ بندر بن گئے۔ اب اس پر بھی میرے درس ہے، بندر بن گیا نہیں، وہ قوم بندر بن گئی تھی ایسا کر کے، بندر نہیں، بندر کی صفت آ گئی تھی، وہ ہے وہ، نہ کہ وہ بندر بن گئے تھے۔ بندر بن گئے تھے تو پھر تو جھنجھٹ ہی چھٹی، جانور بن گیا، جانور دوبارہ زندہ تھوڑی ہوں گا، مر کے مٹی ہو جائے گا، تو وہ بندر بن گئے تھے، گویا بندروں کی صفت آ گئی تھی، ایسا ان پر عذاب اللہ نے ڈال دیا تھا، اس طرح سے ہو گئے تھے وہ، ایسے اسٹائل میں پھر جینا شروع کر دیے تھے، یہ سمجھیں گے ہم۔ اور عورتوں کو جمعہ معاف، ان کے حساب سے، اللہ کے حساب سے تو معاف نہیں ہوا۔ اور نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جمعہ جو مسٹ تھا خواتین کو، وہ ان کا بند کرا دیے۔ اب باوجود اس کے کچھ مساجد میں اہتمام ہوتا جمعے کا بھی، نماز جمعہ کا، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی پڑھی جاتی، خواتین باقاعدہ نماز کو جاتی، جمعے میں تو جاتی، لیکن ہمارے پاکستان میں دیکھو، انڈیا میں دیکھو، بنگلہ دیش میں دیکھو، چند ایک مسجدیں جہاں پر جاتی عورتیں۔ پھر دوسرا معاملہ یہ کہ تراویح کا معاملہ، کہ تراویح دراصل ہے کیا، تو تراویح کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسی کوئی تراویح کر کے نماز تو کوئی بتایا ہی نہیں۔ ہاں، قرآن میں جو ذکر ہے نماز کے تعلق سے، فرض نماز ہے اور نفل نماز ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تراویح نفل نماز ہے، ایسا بتایا جاتا۔ اصل میں جو تراویح ہے تو وہ بدلی ہوئی شکل ہے تہجد کی، نماز تہجد کی۔ اور نماز تہجد کس کے لیے مسٹ تھی؟ نماز تہجد جو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسٹ تھی، ضروری۔ سورہ بنی اسرائیل 17 کی 79، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 180 پڑھ لینا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ آپ رات میں تہجد پڑھ لیا کریں، تاکہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں، اونچا مقام۔ ہمارے لیے نہیں ہے یہ،
تو لوگ بتاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ کہ ہمارے لیے امتیوں کے لیے نہیں ہے، کہ صحابہ پڑھتے نہیں تھے، کہ صحابہ کے لیے نہیں تھی کیا؟ وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں بھی گول ڈاج مار دیتے۔ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ہاں صحابہ کے لیے، ہمارے لیے قیام اللیل ہے نا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قیام اللیل کیا کرو کر کے۔ تہجد تو اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آتا اس میں یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو ہم مقام محمود عطا کریں۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہمارا بھی معمول بن گیا، پڑھنا شروع کر دیے، بڑا اہتمام، فرض نماز ہو نہ ہو لیکن تہجد گزارا ہے ہماری بچی، تہجد گزارا ہے ہمارا بچہ۔ تو ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پرٹیکولر کچھ باتیں، چند ایک باتیں ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ کیا تھا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی خاتون سے شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو اس کا مہر قرآن میں نقدی پیٹ کریں گے، جو بھی شکل اس کو نقد دیں گے، اور رفتہ رفتہ یا بعد میں دیں گے، ویسا نہیں ہے۔ اسی طرح جس کسی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہیں گے تو وہ ان کی خاندان کی ہونا چاہیے، ان کی فیملی کی، اس کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروپوز کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروپوز نہیں کر سکتے تھے، قرآن میں ہے معاملہ۔ ہاں وہ پروپوز کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں گے اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر والی کو پروپوز نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کی بندش تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسی تہجد چھٹی نماز صاف اس میں ذکر آتا ہے کہ آپ کے لیے زائد ہے، لیکن اب وہ ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ اب وہ جو تراویح کا مسئلہ آتا، تراویح کی ہسٹری کیا ہے؟ تراویح کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک رمضان میں باقاعدہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کیے خود کی، 5-6 صحابہ، غالباً 5-6 جو بھی حدیث میں آتا، آپ کے پیچھے جمع ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اس میں یہ نہیں آتا کہ جماعت کا اہتمام کیے، امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایسا ڈیٹیل نہیں آتی، بس نماز کھڑے ہو گئے۔ تو اس کو یہ پکڑ لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پروف ہی نہیں ہوتا امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں گئے انڈیویجول، کیونکہ نفل نماز کا ظاہر ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ وہیں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے انفرادی نماز پڑھنا شروع کیے۔ ہم مسجد میں جو نماز پڑھتے تو ہو جاتی، ویسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نفل نماز گھر میں پڑھیں، گھر میں اہتمام کریں، حدیث میں اس طرح سے آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھے تو 5-6 صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیے، جماعت کا کوئی تصور نہیں۔ پھر دوسرے دن گئے، دوسرے دن پڑھے اپنی نماز مسجد میں، تو غالباً 10-12 کا ایسا فگر آتا، 10-12-15 پڑھنا شروع کر دیا صحابہ نے پیچھے، کیونکہ صحابہ تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے ویسا وہ بھی کرتے تھے نا۔ تو پھر تیسرے دن اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم سے کم 50-60 کا مجمع اس طرح سے آتا، بہت زیادہ، 50-60 کا مجمع صحابہ رضی اللہ اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو اصل میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن وہ پڑھ رہے تھے، میں تو اس حدیث سے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو آپ کے لیے مسٹ تھی وہ ادا کر رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے کیا تھا، قیام اللیل تھا، رات میں نماز پڑھنا۔ تو وہ اصل میں نفل جو پڑھ رہے تھے تو قیام اللیل کی شکل تھی وہ جو ادا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ ارے یہ میں پڑھ رہا، یہ بھی پڑھ رہا ہے، تو چوتھے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، بلکہ حدیث میں یہ آتا کہ صحابہ وہاں پر آئے مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو وہیں تھا نا، وہاں سے سب اشاروں سے بولنا چاہیے، کھنکار کے، ایسا زوردار آواز نہیں دے کے، ایسا محسوس دلانا کہ ہم آ گئے ہیں، مطلب کس لیے آئے، جیسا نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم کو نماز پڑھائے، اس غرض سے وہاں پر جمع ہو گئے۔ ظاہر ہے پہلے دن 5-6، دوسرے دن 12-15 جو بھی، اب بعد میں 50-60، تو چوتھے دن کا آنکڑا تو نہیں آیا اس میں فگر، لیکن کتنے آئے ہوں گے اندازہ لگائیے آپ کہ چلو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے ہی نہیں، باوجود ان کے کہ ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ اب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تاکہ میں جو پڑھ رہا تھا تو آپ پر یہ نماز جو ہے تو یہ فرض نہ ہو جائے، مطلب وہی تہجد کی شکل آپ فرض نہ کر لیں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور ان کی قیام اللیل، تو قیام اللیل نفل ہے، فرض نہیں ہے، نفل نماز نفل ہے، تہجد نفل نماز ہے، نفل نماز ہے۔ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن بالکل باقاعدہ آیت میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل نماز ہے، زائد نماز، ہمارے لیے 5 ہی نمازیں ہیں۔ تب وہ تراویح کا اس طرح سے اہتمام جو چلا معاملہ، پھر تو وہاں اس کے بعد میں تو پھر جو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن کرے نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت میں کسی نے مسجد میں کوئی آیا نہیں، نے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ میں نے اس لیے رک گیا میں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر یہ نماز بھی فرض کر دے، جن کو ہم تراویح بولتے، یہ جو نفل نماز ہے، یہ جو پڑھتے آپ اتنے اہتمام سے آ رہے، تو یہ فرض نہ کر دے، کیونکہ وہی آتی تھی اس وقت میں، وہی آنے کا سلسلہ چالو تھا۔ تو اس ڈر کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک اپ دے دیے، اس طرح سے حدیث میں آتا۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے دنیا سے، اس کے بعد میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بنے۔ تو سوال پیدا ہوتا کہ کیا اس وقت میں وہی آنا چالو تھی؟ میرا سوال ہے، سمجھیے آپ بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں وہی آنا چالو تھی کیا؟ تو کوئی بھی بتائیں گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دروازہ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دنیا سے، وہی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، قیامت تک کے نہیں۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ شروع کیوں نہیں کیے کہ وہ نماز تراویح پڑھو؟ کیا اس وقت میں اپنی اپنی نماز قیام اللیل لوگ پڑھتے نہیں ہوں گے مسجد میں؟ ظاہر ہے لوگ مطلب صحابہ رضی اللہ اجمعین پڑھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے شروع نہیں کروائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرا ہی نہیں، وحی کا سلسلہ جاری۔ جب وحی کا سلسلہ بند بھی ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کرائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح شروع کرائی، یعنی وہ جو قیام اللیل، میں بار بار تہجد قیام اللیل کنورٹ ٹو تراویح ایسا ہو گیا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، گروپ کے گروپ بنا کے پڑھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ گروپ کیوں پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ جماعت بنا دو، تو انہوں نے نماز ایک ساتھ پڑھانا شروع کر دی۔ پھر سوال لوگوں نے اس وقت میں کہا بھی ہوں گا نا، صحابہ نے کچھ رہتے تھے نا اپنے ایسے لوگ کہ بھئی یہ تو ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا ہی نہیں، پڑھاتے پڑھاتے رک گئے۔ تو ان کا باقاعدہ ان کے شبد ہے حدیث میں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسنہ بدعت ہے، حسنہ بدعت ہے، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ اس طرح سے کہہ کے اس کو کنٹینیو کیا، وہ ڈیفائن کرنے کے لیے ایسا بتایا جاتا۔ اب یہ جو ہے تو یہ ان کا قول بالکل ایسا موجود ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں شروع کیے، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیے۔ بدعت بھی سمجھے، غور کیجیے، آپ اس کو بدعت بھی سمجھے، لیکن کیسی بدعت؟ اچھی بدعت، یہ اچھی بدعت ہے کر کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں کیا ملتا قول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھی بدعت یا بری بدعت، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث میں یہ بھی ملتا، ایسا کیسا ہو سکتا کہ اچھی بری بدعت کا ٹھکانہ؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ٹھکانہ آگ ہے، اور اچھی بدعت کر کے نوٹیفائڈ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو تراویح کو چالو کر رہے ہیں۔ یا تو یہ لگتا مجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جڑ دیے گیا یہ کہ تراویح شروع کرا دو، کوئی غلط چیز تھوڑی ہے، چلنے دو، بعد میں چالو کرے، شروع کرے، بعد میں صحابہ کے وقت میں شروع ہوئی نہیں ہوئی،
جو بھی معاملہ فٹ کرو، بعد میں پھر تراویح کے پیسے لینا شروع کرو، تراویح کے نماز پڑھانے کے، نذرانے کے نام پر 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ لیتے نا تراویح پڑھانے کے۔ اور کیا پڑھاتے تو ہم قرآن، جو حافظ صاحب پڑھاتے اس کو خود کو نہیں معلوم، جو آیتیں پڑھتے ہو تو اس کے ترجمہ کیا ہے کر کے، اس پر بھی میرے درس موجود ہے۔ یہ یا تو یہ ہوا، یا پھر یہ چیز ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، یہ سمجھیں گے نا، جیسا جمعے کے معاملے میں عورتوں کا آنا بند کر دیے، ہو سکتا ہے عید میں بھی وہاں غلطی ہوگی، یا پھر کسی نے حدیث میں کچھ گھسڑ گھاسڑ کیا، کسی نے وہاں کچھ معاملہ ہو، یا ان سے کچھ لفظی یا غلطی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، سمجھ نہیں پائے۔ قرآن میں آیت ہے نا کہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کرتا، درگزر کر دیتا۔ یہاں بھی تراویح کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوگی۔ اب یہ اس طرح سے میں کہہ دوں تو کئی لوگوں کے آبجیکشن آ جائیں گے، کہہ رہے یہ تو صحابہ کی غلطی نکال رہے ہیں، کیسے صحابی، کیسے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غلطی نکال رہے ہیں؟ ان کے دور میں نکال کے بتانا تھا میاں، جب پتہ چلتا تھا کتنے درے پڑتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا نا، ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے ہم نے، کیونکہ ان کا عالم تو یہ تھا کہ ایک شخص جا رہا ہے راستے سے ایمان والا، اب بالکل ایسی چال چل رہا، لوز مریل جیسی چال، درہ رکھتے تھے پاس میں، درے کو جھٹ کے پوچھے کیوں ایسا کیوں چل رہے، بیمار ہو؟ نہیں حضرت عمر میں تو بیمار نہیں ہوں۔ تو کیا اسلام کو کوئی یہ سمجھا، مجبور سمجھا، اسلام کو ایسا سمجھا حشاش بشاش چلو؟ اس طرح سے معاملہ تھا کہ ایمان والا ایسا مریل چال بھی نہیں چل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی مریل چال کیوں چل رہا ہے، اتنا معاملہ، اتنے ایکٹیو تھے، ایسے ایسے یوگدان ان کے۔ لیکن دوسری طرف ان کا یہ معاملہ بھی تھا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑے رہ کے، معلوم ہے آپ کو واقعہ، سوال کر دیا کہ یہ لباس جو آپ نے پہنے بیت المال سے تو ایک ہی کپڑا ملا تھا، یہ آپ کو کیسا لباس ہو گیا؟ ہم کو تو نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا، وہ کپڑے میں ہمارا بھی لباس نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کی جسامت تو ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے بولے اس کا جواب میرا لڑکا دے گا، فرزند انجمن۔ تو ان کے فرزند نے جواب دیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جمعے کے خطبے میں اتنا ہی کپڑا ملا تھا، لیکن ہمارا بھی نہیں ہو رہا تھا ٹیلر کیا، میں نے میرا بھی کپڑا میرے والد محترم کو دے دیا، تو دونوں کو ملا کے میرے والد محترم کا ڈریس ہو گیا، لباس۔ جب وہ نیچے بیٹھا، پھر آج تو سوال کر دو تو مارنے کو اٹھ جائیں گے لوگ، مسجد میں سوال کس سے؟ امام صاحب سے سوال۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ، دوسری وقت میں یہ معاملہ کہ کوئی سوال کر رہا ہے جنرل ایمان والا، جواب دے رہے باقاعدہ، ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہی، ان کے سوال کرنے کا حق حاصل تھا۔ کوئی تمہارا پرابلم رہے تو دل میں مت رکھو، بیان کرو، تاکہ جو سوال کرتا ہے اس کی درستی ہو جائے، اس کا کریکشن، یا اس کا سوال صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور خلیفہ سے غلطی ہو رہی تو خلیفہ اپنے آپ کو کریکشن کر لے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی تو خلیفہ خود اپنے آپ کو کریکشن کر لے، اپنی درستی کر لے۔ اب آپ بولیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا غلطی ہوئی؟ ارے میرے بھائی، حضرت عمر، یہ واقعہ ہے کہ نہیں بتائیے آپ؟ صحابہ کی غلطی نکالتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غلطی نکالے، ارے حدیث سے ٹکراتی، ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی، کئی حدیث سے ٹکرا جاتی، سب نہیں کہوں گا میں، اور کئی حدیثیں ایسی بھی ہے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، ایسا لگتا قرآن کی آیت کے خلاف، میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا۔ منکر حدیث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھ کے منکر حدیث ہم بن جائے۔ تو ہم یہاں پر تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا، یہ سمجھیے کہ غلطی کا معاملہ جب آتا، قرآن کی آیت، ایک آیت کسی ایک آیت سے ٹکراتی نہیں، ارے اللہ کا کلام ہے، وہ کیسی آیت ٹکرائیں گی؟ اور حدیث انسانوں کا لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول موجود ہے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا اور کیا کہا، اس کا مکلف نہیں ہوں، اس کی رسپانسبلٹی میرے پر نہیں ہے۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے
یہ قول بھی موجود ہے، دیکھ لینا آپ نے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک طرف سوال کا، دوسری طرف ان کی غلطی کیسی تسلیم کرتے تھے، اندازہ لگائیے۔ یہ بولیں گے غلطی نکال رہے، اس وقت میں ایک انہوں نے حکم نامہ نکالا۔ عورتیں خواتین بہت زیادہ اپنا مہر مان لیتی تھی، بہت زیادہ، تو انہوں نے ایک حکم نامہ نکالا، ایک آرڈر پاس کیا کہ عورتوں کے مہر کی ایک میعاد مقرر کی انہوں نے، فکس، کہ بھائی اس سے زیادہ نہیں باندھیں گی، بہت زیادہ باندھ دیتی۔ حکم نامہ نکل گیا، راستے جا رہے ہیں آپ، ایک عام خاتون نے راستہ روک لی اور کہنے لگی، اے عمر، اے خلیفہ، آپ نے تو ہمارا عورتوں کا حق مار دیا۔ ایک دم چوکنے ہو گئے، میں نے حق مارا عورتوں کا؟ ہاں، کیسا؟ پڑھ لینا آپ نے حدیث، بیان کرتے یہ حدیث بھی باقاعدہ۔ اس خاتون نے فرمایا، اب خاتون کیا ایمان والی تھی نا، صحابی تھی نا، تو فرمایا اس نے کہ اللہ نے تو قرآن میں مہر کی، عورتوں کی مہر کی کوئی لمٹ نہیں باندھی، کوئی میعاد مقرر نہیں کی، اور آپ نے ایک میعاد مقرر کر دی عورتوں کی۔ پھر اس نے تو اس حدیث میں یہ ورڈنگ آتی کہ قرآن میں تو کوئی میعاد مقرر نہیں کی، اس حدیث میں یہ ورڈنگ آتی، یہ الفاظ آتے، ڈائس سے بولتے باقاعدہ اجتماعیت، کہ عورت پہاڑ برابر سونا بھی مہر میں باندھ سکتی۔ اندازہ لگائیے، پہاڑ برابر سونا، وہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، اس میں وہ پہاڑ برابر سونا نہیں ہے، حدیث میں لمیٹیشن، پہاڑ برابر سونا بھی باندھ سکتی ہے عورت، اور آپ نے ایک میعاد مقرر کر دی، فکس کر دی کہ اس سے زیادہ نہیں باندھیں گی۔ کیا الفاظ آتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے؟ عمر غلطی پہ تھا، عمر غلطی پہ تھا، اے خاتون، میں میرا حکم نامہ واپس لے رہا ہوں۔ وہیں پر ہی ریئیکٹ مارے، اپنا حکم نامہ واپس لے لیے، اس کے سامنے ڈکلیئر بھی کر دیے۔ یہ الفاظ آتی، عمر غلطی پر تھا۔ ارے تو میرے بھائی غلطی ہوئی تھی نا، یہ حدیث کیا بتاتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ورڈنگ آتی عمر غلطی پر تھا، تسلیم کی اپنی غلطی۔ اس نے بولی، نوٹیفیکیشن کی تو غلطی درست ہو گئی، اگر نہیں بولتی تھی وہ تو آج وہی معاملہ رہتا تھا۔ بات کو سمجھیے، اگر وہ خاتون ان کو نہ ٹوکتی تو ایک فکس میعاد، اس سے زیادہ مت رکھو۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باندھے تھے نا، فکس کرے تھے نا اس دور میں، اس وقت میں اتنے 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 سونے کے چاندی کے برابر ایسی میعاد مقرر کیے تھے، تو تم بھی پھر اتنا ہی رکھو، اس سے دئیے، جیسا ہوتا نا زکوٰۃ کا معاملہ، اتنا سونا، یہ 52 تولے چاندی، وہ زکوٰۃ کے اس میں بھی گڑبڑ کر، سونا ایک کرنسی بتائی گئی، انہوں نے سونے پر ہی زکوٰۃ لا لی ہے کہ زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ، پہننے کے زیور، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں بھی یہ کر کے رکھے، سونا ایک کرنسی کر کے بتایا گیا کہ جو 14 گرام جو بھی بیٹھتا ہے، اس سے زیادہ جس کے پاس رہیں گا 14 گرام سونے کا پیسہ ہو، پیسے کی شکل میں، اس کے دیش کی کرنسی، یا اور کچھ ہو، اور کچھ ہو، اس کا گھر، پہننے کا کپڑے، گاڑی، اس کے علاوہ اگر کسی عورت کے پاس میں 3 لاکھ کا لاچا ہے تو اس پر تھوڑی زکوٰۃ بیٹھے گی، اس پر ہار ہے، 10 لاکھ کا ہار ہے، اس کو 1 نہیں 2 ہار ہے پہننے پر، تو اس پر زکوٰۃ بیٹھیں گی کیا؟ اس پر نہیں زکوٰۃ بیٹھتی، سونے پر زکوٰۃ ہے بولتے، وہ اس پر تھوڑی، اس کے پہننے کی ہے بھائی، کپڑوں کو جوڑا پہننے کا، اس کا رہنے کا گھر ہے، 5 لاکھ کا ہو، 25 لاکھ کا ہو، کہ 5 کروڑ کا گھر ہو، اپنی استطاعت کے مطابق بنایا اس نے، اللہ کا فضل جھلکنے کو ہونا، 10 کروڑ تھے تو 5 کروڑ کا بنایا، 50% میانہ روی کے ساتھ میں گھر، یہ شکلیں ہیں اصل میں۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، ہوئی تھی نا غلطی، تسلیم کی نا، حدیث ہے نا، نوٹیفیکیشن میں لائی اس نے تو غلطی منظر عام پر آئی، ہم تک کہ وہ حدیث بھی آئی، اگر نہیں آتی تو یہ معاملہ ہوتا تھا اس کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرا دیے، فکس کر دیے، تو نہیں فکس کرو۔ ایسی دوسرا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت جذباتی تھے، بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کسی صحابی کے ساتھ میں محبت کمپیئر نہیں کر رہا ہوں ان کی،
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی یا اور کسی صحابی سے، سب کو محبت تھی، سب کو اپنی اپنی جگہ محبت ان کے ساتھ میں، ہم کو بھی محبت۔ تلوار نکال لی، ہو نہیں سکتا ایسا انتقال، کون بول رہا ہے انتقال؟ اس طرح سے بالکل لال بگولا ہو گئے، جذبات میں آ گئے، محبت کا تقاضا، کوئی صحابی سامنے نہیں آ رہا ان کے، کیونکہ بہت تیز تھے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آیت پڑے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اب تم بھی ایک دن مر جاؤ گے، دونوں جگہ موت آیا، یہ نہیں آیا پردہ پوش ہو گئے تو وہاں پر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور پھر وہی موت ادھر آیا ہمارے لیے، تم بھی ایک دن مر جائیں گے، ایسا لیتے۔ ارے بھائی ادھر انتقال لیے تو یہاں بھی انتقال ہی لو، کوئی بات نہیں، لیکن پردہ کہیں بھی نہیں لیے کہ پردہ پوش ہوگا یہ وہ، انتقال یعنی یہاں سے وہاں دوسری دنیا میں، روح علیین میں نیک انسان کی، انبیاء اکرام رہے، صحابہ رہے، یہ رہے، بد جو رہے گا گنہگار، اس کے سجین میں زمین کے تہہ میں۔ تو تلوار نکال لی، وہ آیت پڑھے تو ان کے الفاظ آتے، ایک دم تلوار ہی نیچے کر دی، ایک دم نیچے ڈاؤن کر دیے تلوار، اور کہنے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آیت جیسا ابھی نازل ہوئی، یعنی آیت، قرآن کی آیت کے سامنے کیسے سرنڈر ہو جاتے تھے، وہ خاتون نے جیسی قرآن کا ریفرنس دی وہیں سرنڈر ہو گئے اپنی غلطی مانے کہ عمر غلطی پہ تھا، یہاں پر تلوار نیچے کر دی ہے، غصہ نیچے، اللہ کی، قرآن جو اللہ کی بات ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا، قرآن کی آیت آئی، تلوار نیچے، قرآن کی بات آئی، خاتون نے پیش کی اپنی بات نیچے، وہ خاتون صحیح کہہ رہی، عمر غلطی پتہ، غلطی تسلیم۔ مسجد میں ان کا نام جڑ کے بولنا چاہیے، یا پھر ان سے بھی یہ ہو گئی ان کی غلطی، کسی نے نوٹیفائڈ ہی نہیں کیا، عورتوں نے بھی نہیں کی، ایسا میں سمجھتا چلو اچھا ہی چھوا نا، گھر میں پڑھ لیں گے، تو گھر میں پڑھ لیں گے تو ساری نمازیں تو ہوتی نا گھر میں، کام دھندہ رہتا عورت کا، اگر پڑھ لی، کوئی ایک نماز میں بھی نہیں گئی، لیکن جمعہ تھوڑی ہوتا اس کا، جمعہ تو ضروری ہے مسجد میں جا کے پڑھنا، جمعے کو بھی اندر کر دی اس کو، جبکہ باب نساء تھا مسجد میں عورتوں کا آنے کا دروازہ، جانے کا دروازہ کا، تراویح کی یہ شکل بنا دی ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، اور بعد میں پھر یہ بھی جن مسجد میں آنے دیتے تو اس مسجد میں تراویح کر کے ایک نماز، تراویح کر کے کوئی نماز ہی نہیں ہے میرے بھائی، بولو سنت کا معاملہ ہے، اگر تراویح اگر سمجھے ہم قیام اللیل ہمارے لیے جو بھی، تو آپ سے سب نے ایک رمضان میں، کسی رمضان میں ایک میں 3 دن پڑھے، بس 3 دن پڑھ لیے تراویح ادا ہو جاتی، لیکن پھر بھی ہم ایسا بتاتے نہیں، کسی کو بتاتے لیکن ایسا بولتے نہیں کہ بھائی تراویح پڑھنا کوئی شرک ہے یا یہ ہے وہ، ہم بولتے ہی نہیں، لیکن ہم کبھی کوئی نہیں جاتا ہے تراویح تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ارے یہ تراویح نہیں پڑھتے تم، ارے تراویح نہیں پڑھتے، ارے یہاں تک کہ معاملہ مسجد میں ہوتی، کہاں جا رہا ہے، عشاء کو نہیں تراویح کو جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تراویح پڑھ کے آ رہا ہے، عشاء بھی پڑھ کے آیا نا بھائی تو، میں تو بولتا پہلے عشاء بولنا چاہیے، عشاء پڑھ کے آیا، کچھ لوگ ایسے بندے نہیں پڑھتے بیچارے، ان کو بات سمجھ میں آتی تھی، یہ صورتیں بنی بگاڑ کی۔ پھر پونا میں نے خود ایک بیان میں سنا تھا، وہاں پونے میں ایک مسجد ہے عالمگیر مسجد، سنی جماعت کی مسجد ہے، مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات پیش کی تھی، اس وقت میں میرے کو کلک ہوا تھا، کیا بتائے تھے انہوں نے، ایک حدیث جو ابھی میں نے میرے پڑھنے میں آئی اور ایک کلپنگ ملی مجھے، جو بندہ ایمان والا عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، اور بعد میں اٹھ کے فجر کی پڑھ لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، تو وہ جو عشاء کی نماز پڑھا نا اس نے، تو فجر تک کے اس کا سونا عبادت میں شمار ہے، اور انہوں نے یہی پیش کیے تھے وہاں پر، حدیث ہے بولے کہ جس کی عشاء اور فجر کی با جماعت نماز ہو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا، وہ حدیث میرے ایسا تہجد کا ثواب ملے گا، ایسا کوئی ابھی تک کہ پڑھنے میں نہیں آیا، یار حدیثوں کو زیادہ نہیں ڈھونڈتا میں، کسی نے بتا دیا یا جو مجھے معلوم ہے، پہلے کثرت سے حدیثیں بھی میں پڑھتا تھا،
ابھی کوئی حدیث کا منکر حدیث ہو گیا، ایسا بھی نہیں. میں حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن سے حدیث کو سمجھتا. یہ بڑی بگاڑی کی صورت ہے. ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ حدیث سے قرآن کو سمجھتے، سائنس سے قرآن کو سمجھتے. ارے قرآن سے سائنس کو سمجھنا ہے، سائنس کے نظریے بدلتے رہتے. اللہ کا نظریہ جو قرآن میں ایک قاعدہ فکس کرا اللہ نے، تو وہ نظریہ بدلا کرتا. نظریے بدلتے. کوئی کہتا نظریہ سائنس کا کہ پہلے انسان کیا تھا، بندر تھا، بعد میں انسان بنا. بعد میں وہی ڈاروین کے سدھانت کو، ڈاروین کے نظریے کو رد کیا گیا، کینسل کیا گیا کہ نہیں ایسا نہیں، انسان پہلے سے انسان تھا. اور اللہ کے پاس میں نظریہ نہیں ہے، اللہ کے پاس میں تو فیکٹ موجود ہے. ہمارا ایمان اس پر ہے کہ انسان انسان ہی تھا، پہلے سے مینڈک مینڈک ہی تھا، بندر بندر ہی تھا. کنورٹ ہو کے بدلتی ہوئی شکل تھوڑی بنی. اگر انسان وہ دوسرے نظریے والے اس نے سائنسدان نے پیش کیا نا پھر اپنا نظریہ کہ اگر انسان بندر کا انسان بنتا تو بندر کا تھوڑی بنتا تھا. انسان کا جسمانی ساخت تو مینڈک سے ملتی، تو کیا مینڈک تھا کیا پہلے؟ اگر بنتا تھا بدلی ہوئی شکل تو مینڈک کا انسان بنتا تھا. آپریشن مینڈک کا آپریشن کہا جاتا، اور اس سے سیکھتے ڈاکٹر، کیونکہ اس کی جسمانی ساخت جو ہے اندر کے پرزے مینڈک کے انسانی جسم سے ملتے، بہت کچھ ملتے. تو انہوں نے جو بتایا تھا کہ عشاء اور فجر کی نماز ہوئی باجماعت تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا. تہجد کا ثواب ملے گا مطلب بہت بہترین بات. میں غور کرتا ہوں ان کی بات پر کہ تہجد کا ثواب یعنی کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے تو تہجد ہے ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تہجد کا ثواب ملے گا، مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے نا، ہم کو مقام محمود نہیں لیکن ایمان والے کا مقام تو ملے گا. وہ نماز کا ثواب ہم کو عشاء اور فجر کا پڑھنے میں مل جائے گا. کہاں آیا وہ حدیث میں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گا تو عشاء کے بعد میں جب سوتا ہو تو پوری رات تو سمجھو اس نے عبادت کی رات گزاری. یہاں تو تراویح کٹی ہوگی، ذکر ہی نہیں، پورا اس کا سونا عبادت میں شامل ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. تراویح کا تو مسئلہ ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پر. لیکن ہم اٹھتے اگر قیام اللیل ہے، قیام اللیل میں یہ ہے کہ ہم نفل نماز پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرے. لیکن کچھ چیزیں ہم کو کیا ہے علماء کی اکثریت نے تھوپ دی. ہم اتنے دن سے پڑھتے، ہمارے بزرگ پڑھتے تھے. ہمارے بھی ایک دوست سے میری بات چیت تھی کل، ارے بولے یار تراویح نہیں ہے کیا؟ بڑی حیرت تھی اس کو، ہمارے بزرگ کیا غلط پڑھتے تھے کیا؟ ارے بھی پڑھتے تھے، بگاڑی کی صورتیں تھی، نہیں سمجھ میں آتا تھا. آج بھی ہے کچھ اس میں ملوث ہے. میں کسی کو تراویح پڑھنے سے منع نہیں کرتا کہ مت پڑھو، شرک ہے یا بری بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہم تو اس کے فیکٹ کو سمجھ گئے تو ہم کو تو بولنے دو، اور ہم نہیں پڑھتے تو ہم پر کیوں آبجیکشن لیتے؟ میں کسی کو تھوڑی بولتا ایک مشت داڑھی مت رکھو. ایک مشت داڑھی رکھے نا وہ، لیکن میری ایک مشت سے کم ہے تو اس کو داڑھی کو حرامہ ناجائز کیوں بولتے آپ؟ ارے کون بولتا؟ ارے عالم بولتے، کچھ عالم ان کے ملیں گے آپ کو، کلپنگ بھی ملیں گے، انہوں نے لکھ کے رکھ دیے فتوے ایسے کتابوں میں، جو حدیثوں سے ٹکراتی چیزیں، کئی حدیث قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی. اس لیے ہم کو قرآن سے حدیث کو سمجھنا چاہیے. قرآن میں حکم موجود ہے اور حدیث میں کوئی واقعہ درج ہے، کوئی بات ہے، مان لیں گے بالکل حکم ہے. تو قرآن میں حکم موجود نہیں، یا قرآن میں جو حکم ہے وہ حدیث وہ حکم سے ٹکراتی. جیسا دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، قرآن بولتا ہمیشہ رہیں گے. یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا، ضرب لگائی. سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں ہمیشہ کہتا، سورہ عمران آیت نمبر 24 میں یہود و نصارہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کے چند دن. کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے جو خود بھی نہیں جانتے؟ یہ تو ایسا ٹھوس یہ معاملہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں دوزخ سے نکل جائے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کا علم تھا کہ اندیشہ؟ یہ اندیشہ ظاہر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حدیث ادھر یہ آتی کہ اندیشہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کے وقت میں بھی ہوتے تھے. باقاعدہ حدیث میں ملتا کہ ہاں میں تمہارے درمیان موجود اور تم قرآن سے ہجرت کر رہے. کس کو کہتے تھے؟ یہ بھی حدیث میں ملتا نا کہ میں تمہارے درمیان موجود اور تم اللہ کی
اس سے یہ کر رہے ہیں. اس وقت میں سزائیں بھی دی جاتی تھی نا. ہاتھ کس کے کاٹے جاتے تھے, زنا پہ کس کی سزا, وہ تو وہی تھے نا, صحابی تھے نا. معافی مانگتے تھے بیچارے, غلطی ہوتی تھی تو یہ ہو جاتا تھا معاملہ, درست کر لیتے تھے اپنے آپ کو. آج ہم سے جو غلطی ہوں گی, کسی سے جانے انجانے میں غلطی ہوں گی, اللہ معاف کرے گا. لیکن کوئی نوٹیفائڈ کر رہا ہے کہ نہیں میرے بھائی فرض نہیں ہے یہ نماز, نہیں میرے بھائی ایسا مت اوڑھو اس کو, کوئی چیز کو گلو کی شکل میں اختیار کرو, مت اختیار کرو, یا تم کو ضرورت سے زیادہ روکے نہ وہ. ہم کو تو مت بولو اس بارے میں, نصیحت مت کرو. کوئی حدیث اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو ہم کو یہ مت بول دو کہ ہم منکر حدیث ہے. ٹوٹل حدیث کے منکر حدیث ہے ہم. جسم اور روح کے جوڑ شیطان ابلیس نے بھی ایکسیپٹ کرا کہ دوسرے سر میں ملائے جائیں گے. قرآن سے ثابت ہے, 2-3 مقامات پہ موجود ہے کہ اللہ جب تک کہ مہلت دے. شیطان ابلیس نے, اللہ کو مانتا تھا نا وہ, جب تک کہ مہلت دے, جب جسم اور روح کے جوڑ ملائیں گا اس وقت تک کہ بہکانے کی مہلت دے میرے کو, ہر انسان کو. اللہ نے دی مہلت اس کو. پھر اس نے ایسا بہکایا کہ مرنے کے 40 قدم بعد جسم اور روح کے جوڑ ملتے. حدیث میں ہے, مسلم بخاری کی حدیث ہے, من دینوں کا من ربوں کا 3 سوال ہوتے. کوئی جماعت کہتی 4 سوال ہوتے. چپکی ہوئی ایسی, کئی حدیثیں ایسی چپکی ہوئی ہے, ہو گیا نا معاملہ الٹا. پھر وہ قرآن میں جو ہے سلام کر کے روح نکالتا, علین میں ڈالتا, اور گنہگار کی جھنجھوڑ کے روح نکالتا, سجین میں جاتا. وہ جوڑ بیچ میں کیسے مل گئے؟ پھر ڈبل ایگزام کیسا ہو رہا ہے قبر کے اندر؟ یہ بولنا پڑتا. میں اکثر یہ میرے کچھ ویڈیوز میں بولتا ہی چیز نوٹیفائڈ کرتا تاکہ آپ لوگوں کے دھیان میں آئے. وہ میرے دوست کے لیے خاص طور پہ میں سوچا آج بنا دوں, یہ لوگوں کی بھی غلط فہمی نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو بتاتے کہ ایسی بگاڑ کی صورت آ گئی تھی, چھیڑے جا رہی تھی عورتیں, کیا ہے یہ؟ دوسری طرف یہ بھی بتاتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایسی خلافت تھی ان کی کہ ایک دم پیس, شانتی پھیل گئی تھی. اتنی شانتی کہ ایک جگہ بھیڑیا اور بکری پانی پیتے تھے. ایک شخص نے دیکھا تو بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کرا, بالکل یہ ایسا بتایا جاتا. تو بولا کہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت چلے گی, اس کا مطلب یہاں اتنا پیس آ گیا تھا ان کے وقت میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں. اور اتنا آنے کے بعد میں کوئی نماز کو جا رہی, کوئی چھیڑ رہا, کوئی ادھر ملتا. پھر کبھی یہ بتائے تھے یعنی تال تمبورے نہیں کہ زمانہ خراب ہے, یہ بھی بول دیتے زمانہ خراب ہو گیا تھا اس وقت میں. ارے اللہ نے قرآن میں منع کیا, زمانے کو گالی مت دو, زمانے کو برا مت بولو. زمانہ میں خود ہوں. زمانہ خراب نہیں ہوتا میرے بھائی, اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے. ہر دور میں اچھے برے لوگ تھے. اس وقت میں بھی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, آج بھی اباروشن کرتے. تبھی تو گورنمنٹ نے انڈیا میں بھی اور دوسرے کے قید لگائی, قانون بن گیا کہ بچے کو جو یہ کرے گا, اباروشن کرے گا, اس کو اتنے سال کی سزا ہے کر کے. کیا ہو گیا, پیٹ کا 4 مہینے کا بچہ ہوگا اس کو کر رہے, کیا یہ قتل کرنا نہیں ہو گیا کہ اپنے اولاد کا؟ لڑکا ہے تو ہونے دیتے, لڑکی ہے تو قتل کر ڈالتے. کسی کا بچہ ہوا, بچہ کسی کا حرام کا نہیں ہوتا. وہ کرتے زنا, پریگننٹ رہ گئی تو اباروشن کرائے تھے, ویسا مارتے ہیں. کسی کو ہو گیا غلطی سے کبھی کہ اب تو ہوتا ہی نہیں کر کے, تو پھر سیپر کو بولتے واقعات. ایسے واقعات ہوئے بھی ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دینا, کچرے میں پھینک دینا. وہ آیا تھا نا فلم میں, کچرے میں ڈالا, کچرے میں ڈال دیتی وہ اٹھا کے لاتا محمود و بچے کو پالتا. پھر بچہ ناجائز بھی جو بولتے ہیں نا, بچہ ناجائز نہیں ہوتا. وہ جنہوں نے حرکت کرے زینے کی وہ غلط ہے. ارے بچہ تو جنتی ہے میرے بھائی. کسی کافر کا بچہ, ہمارے دشمن کا بھی بچہ ہے, وہ جنتی ہے. بڑے انسان کا کوئی معلوم نہیں جنتی ہے کہ دوزخی. کتنا بھی متقی پرہیزگار رہے, اس کے سامنے کا جھوٹا تم نہیں کھائے تو چلتا. لیکن ہم سمجھتے بڑی معتبر شخصیت, باغ ناچ رہا, باغ کے منہ کا دودھ پیتے, بچے کو بھی پلاتے, ناچتے آتا باغ محرم میں. ہم نے دیکھے بچپن میں, آج کل وہ شکلیں بند ہوگی سواریہ کے اندر. مولا علی باغ بولتے تھے, بڑا
بہت جلالہ یا جلال والا باغ وہ جو بنتے نا کلر لگا کے، اس کے منہ کا پانی یہ ڈال کے بچے کو دیتے، دودھ اس کا، جو بڑے معتبر شخص ہوتے دور دور جماتے جاتی یا اور کوئی جاتا تو ان کے سامنے کا جھوٹا کھاتے، بڑے بڑے لوگ سمجھتے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ان کی گارنٹی نہیں ہے، اتنے شوق ہے نا جھوٹا کھانے کا، بچوں کے سامنے کا کھایا کرو، جنتی ہے۔ وہ جو بچہ جو کھانے کو چیوڑتا نا، ایسا ملیدہ کر دیتا، ہم کو ریچ آتی کیسا کیسا لگتا کہ کیسا اس نے کیسا کھایا، اس کے سامنے کا کھاؤ، وہ ہے جنت۔ اپنے بچے کا سامنے کا نہیں، کسی دوسرے کافر کا بھی بچہ رہا، دشمن کا بھی، وہ دشمن ہے تمہارا، اس کا بچہ جنتی، اس کے سامنے کھاؤ بچے کا۔ عقل کے دروازے کھولو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، حدیثوں کو پڑھے گے آپ تو پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، دیکھیے اتنا شعور کب آتا، میں بھی کئی بگاڑ کی صورتوں میں تھا، شرک میں بھی ملوث تھا، لیکن جب قرآن پڑھا، اسٹڈی کیا قرآن کی، غور و تدبر کیا آیتوں پر، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، ابو داؤد کی حدیث ہے، 100 نوافل نماز کا ثواب ہے اس پر۔ 5 آیتیں پڑھ لیے، غور کرے اس پر کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے، کیا گہرائی ہے اللہ کی، تو سمجھ لے آپ نے 500 رکعت نماز پڑھی۔ میں نفل پڑھنے سے منع نہیں کرتا کسی کو، میں قیام اللیل کرنے سے منع نہیں کرتا کسی کو، لیکن تہجد کر کے اپنے اوپر مت توڑو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، خود پر مت توڑو۔ دوسری نفل نماز ہے نا، قیام اللیل کرو نا، رات بھر جاگو نا، آپ کی جتنی استطاعت ہے، استطاعت سے زیادہ جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہم کسی بھی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پڑھ رہے نماز، اب بعد میں پھر یہ ہو جاتا، دور دور تک کے چلے جا رہے، آئے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں 5 وقت کی ہو رہی، لوگوں کو بھی بلا رہے، اب بعد میں 1-2 مہینے گئے نہیں، تو پھر کیا ہے، تہجد تو دور کی بات، فرض نمازوں کی بھی چاٹا مار رہے، پھر بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ ایسا مت کرو بھائی، قرآن میں جو آیا تھا امت وسط بول کے چھوڑ دیتے، اللہ نے امت وسط بنایا، امت وسط یعنی درمیانی امت، ہر تو درمیانی امت کا مطلب کیا، درمیانی امت کا میرے بھائی سمجھاؤ نا، درمیانی امت کا مطلب وہ کیا، آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ، باقی میرے پیچھے اور پیچھے کوئی بھی نہیں، جنت میں جانے کے لیے وہ مزاحی انداز میں ایسے بولنا پڑتا۔ مکروہ، ارے کوئی چیز مکروہ ہوا کرتی کہ یا تو حلال یا حرام، بیچ کا کوئی راستہ ہوتا کہ مکروہ، کہ حلال بھی نہیں حرام بھی نہیں، یا تو جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا، نہ بیچ میں رہیں گا، ایسا کوئی جگہ ہے کہ بتایا کہ اللہ نے قرآن میں بیچ میں، یہ مکروہ وہ بھی کچھ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، یا تو حلال ہوں گا یا حرام ہوں گا۔ تو ایسی چیزیں پیدا کر کے رکھے، نئے ایٹم نکالتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پہ عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو ہم وہی بات کہیں جو ہم کریں، لوگوں تک کے پہنچا لیں، سمجھ مانو جاتی تمام بندگان خدا تک کے، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے پہنچانے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے، اور ہمیں مجھے اور آپ پر، ہم سب کو، ایمان والوں کو اپنے اس صحیح عمل پر قائم و دائم رکھے، ہمیں موت تک اس پر عمل کرنے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے، ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔